بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا اور دربار رسالت میں پہنچ کر مشرف با اسلام ہوا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ آئیے تفصیل سے مکمل واقعہ سنتے ہیں۔ سامعین کرام، عمیر بن وہب جنگ بدر سے خود تو اپنی جان بچا کر صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینہ میں چھوڑ آیا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے مواخذہ کریں گے اور ان اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنے اور ان کے صحابہ کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے صفوان بن امیہ کو حجر، جو کہ کعبہ سے متصل شمال کی جانب ایک جگہ ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گیا اور اسے سلام کیا۔ صفوان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، عمیر آؤ بیٹھو، کچھ دیر باتیں کریں، باتوں میں وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ عمیر صفوان کے قریب بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبت کا ذکر چھڑ گیا۔ وہ اپنے ان قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ صفوان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہ گیا۔ عمیر نے اس کی تائید کی کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر میرے ذمے وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے جن کے اپنے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے شدید اندیشہ لاحق ہے، تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، مسلمانوں کے ہاں میرے لڑکے کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبہ کا باعث بھی نہیں ہوگا۔ صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو جائے، اس لیے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عمیر تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، چاہے وہ جتنا بھی ہو، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری کفالت کرتا رہوں گا۔ میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ عمیر نے صفوان کو رازداری کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ہماری اس باہمی گفتگو کو اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرنا۔ اس کے بعد عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و کینہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عمیر نے اپنی تلوار کو صاف کرنے اور اس کو زہر میں بجھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنی سواری کی اونٹنی طلب کی۔ وہ تیار ہو کر اس کے سامنے لائی گئی اور وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے دل میں بغض و عداوت اور شر اور فساد کے ناپاک جذبات لیے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر مدینہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا۔ نعوذ باللہ۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے نیچے سے اتر آیا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے قریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ مسلمان مہاجرین و انصار کے دلیرانہ کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ یکا یک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بدلی اور ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا۔
یہ مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف اکسایا کرتا اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، کہیں یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود لپکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے جو تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن وہب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ عمر، اس کو چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقے سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے طریقہ اسلام سے بہتر سلام نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ عمیر نے کہا، واللہ آپ ہمارے طریقہ سلام سے زیادہ دور نہیں ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ اس نے بہانہ بنایا کہ اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا، پھر تمہاری کمر میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا۔ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتبار نہ کیا۔ اس سے پھر دریافت کیا، عمیر مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے۔ پھر تم نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے، تمہارے قرضوں کی ادائیگی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن یاد رکھو، تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات حائل ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب ہکا بکا رہ گیا اور پھر بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کی تکذیب کرتے تھے، لیکن میرے اور صفوان کے مابین طے شدہ اس منصوبے کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خدا کی قسم اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے سے خدا کے سوا کسی دوسرے نے آپ کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ عمیر بن وہب کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا۔ حضرت عمیر بن وہب مدینہ میں رک گئے۔ وہاں رک کر وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے، قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی کے بارونق اور مطمئن ترین ایام گزارتے رہے۔ اور اس مدت کے دوران صفوان بن امیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں سے بہلاتا رہا۔ جب بھی اس کا گزر قریش کی مجلسوں کی طرف ہوتا، وہ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتا کہ ان قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم
اور مسرت افزا خبر آنے والی ہے جو بدر کے اندوہناک سانحے کے اثرات کو تمہارے دلوں سے مٹا دے گی۔ لیکن جب اس کے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو بتدریج اضطراب و بے چینی اس کے دل میں سرایت کرنے لگی، اور لمحہ بلمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ وہ مدینہ کی طرف سے آنے والے قافلوں سے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس اس کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار ایک سوار نے آ کر اس کو یہ اطلاع دی کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عمیر بن وہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے روئے زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ ادھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے۔ پھر ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماضی میں ایک طویل مدت تک خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگا رہا اور دین اسلام کو قبول کرنے والوں کو سخت قسم کی اذیتیں دیتا رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں، تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسی ہی اذیتیں دوں گا جیسی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت پا کر وہ مکہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر پہنچے اور اس سے بولے، صفوان، تمہارا شمار مکہ کے بڑے اور قریش کے اصحاب عقل و دانش میں ہوتا ہے، کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھروں کی پرستش اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ عقل کی روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے؟ میں تو اسے درست نہیں سمجھتا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں دعوت اللہ کے کام میں جت گئے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔